اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو۔ تو اللہ جب کسی عمل کو قبول کر لے، اور قبول کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کو پسند آ جائے۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں ایجپٹ کے اسکندریہ کے، ان کا نام ہے حضرت عطا الاسکندرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ایک جملہ لکھا، وہ جملہ اس طرح میں نے جب سے پڑھا ہے میرے سینے پر اس طرح محفوظ ہو گیا جس طرح کسی نے سینے پر لکھایا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی پر عمل کے دروازے کھولتے نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر عمل کے دروازے کھول دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ عمل قبول ہو جائے۔ عمل کا دروازہ کھل جانا اور ہے اور اس کا قبول ہو جانا اور ہے۔ یعنی عمل کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عمل کرنے والے کا وہ عمل اللہ قبول بھی کر لے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہو، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اللہ میں نے اس طرح تو نے کروایا، اب اسے پسند بھی تو کر لے۔ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے پاک بارگاہ میں جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں عمل ہوگا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے اللہ سے لڑیں گے، اللہ ہم نے تو یہ عمل کیا تھا۔ اللہ کہیں گے یہ مقبولیت کی کتاب ہے، تم نے عمل کیا تھا، میں نے ٹھکرا دیا تھا، اس لیے اس میں لکھا ہی نہیں کیا ہے، ہم نے اس کا کوئی ثواب ہی نہیں لکھا۔ ایک بزرگ تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، ساری سورہ طٰہٰ پڑھ لی، رات کو خواب میں سو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے اور ہر حرف کے نیچے، ہر جو ہے وہ لفظ کے نیچے اس کے ثواب لکھے ہوئے ہیں۔ طٰہٰ پڑھا، اس کی یہ 20 نیکیاں ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھا، اس کی یہ نیکیاں ہیں۔ آگے یہ پوری سورت جو لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمبر لگائے ہوئے تھے کہ اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب۔ لیکن ایک آیت ایسی آئی اس کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، ثواب نہیں لکھا۔ سوچنے لگے کہ میں نے یہ آیت نہیں پڑھی کیا؟ اور سوچنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے میں نے آیت تو پڑھی ہے، I can't miss it، یہ آیت میں مس کر سکتا ہی نہیں ہوں، یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے اور یقیناً پڑھی ہے، پر اس کا ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے پاس گئے، اس سورت کو لے کر اللہ کے پاس گئے اور کہا اللہ پوری سورت میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب آپ نے اس کے نیچے تحریر فرمایا ہے، لیکن یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ثواب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کیوں ثواب نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، اس لیے نہیں کہ آیت تم نے میرے لیے نہیں، کوئی گزر رہا تھا، تم نے اس کو سنانے کے لیے آیت پڑھی ہے، اب اس سے جا کر ثواب لے لینا، میرے یہاں سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس آیت کا تم نے تو کسی کو سنانے، کوئی گزر رہا تھا، تم نے زور سے پڑھی تاکہ وہ سن لے اور میری تعریف کرے، تم نے یہ آیت میرے لیے نہیں، پوری سورہ طٰہٰ تم نے میرے لیے پڑھی ہے، میں نے اس کا ثواب لکھ دیا ہے، مگر یہ آیت تم نے کسی کے لیے پڑھی ہے، جاؤ اس سے جا کے ثواب لکھا لو۔ تو اعمال کا کرنا اور ہے، اور اس اعمال پر ثواب کا ملنا، اللہ کو پسند آ جانا، یہ اور معنی رکھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قبول۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے اعمال کے دروازے تو کھل جایا کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے دروازے نہیں کھلا کرتے ہر ایک کے لیے۔ اس لیے عمل کرنے کے بعد خواہ اس کی شکل کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اس عمل کرنے کے بعد رو دو گڑ گڑاؤ، اللہ کے پاس عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کراؤ، قبولیت کراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، ایسے ہی ہے نا، اللہ کے حکم سے وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔
خانہ کعبہ کہ جس پر روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور 120 رحمتیں برستی ہیں، وہ خانہ کعبہ کہ جس کے گرد عام انسان سے لے کر بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اور بڑے سے بڑے اللہ کے ولی سے بڑھ کر بڑے سے بڑے اللہ کے نبی نے جس گھر کا طواف کیا ہو، وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بنا لیا اللہ کے حکم سے تو بہت مشہور دعا ہے، اور کبھی کبھی چیز بہت عام ہو جاتی ہے تو اس کی قدر بھی نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز بہت آسانی سے مل جائے اور بہت عام ہو جائے تو بندہ اس کو ہلکی سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو عام کیا تھا کہ سب مانگو، میں اس کو عام کرتا ہوں، تو میں سب کو یاد ہونا چاہیے اور پورے دھیان کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو آسان کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم کو آسانی سے ملی اس لیے اس کی اہمیت ہماری نگاہوں سے ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا چکے، فارغ ہو چکے خانہ کعبہ سے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا۔ تقبل باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل میں انسان جو ہے تکلف چاہتا ہے، وہیں سے تکلف بھی ہے، تفاعل ہے۔ اے اللہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ بنا دیا، مگر اس طرح بنانا چاہیے تھا، اس کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اے اللہ بنا تو نے ہم سے، تو نے بنوایا ہے، اے اللہ اب ہمارے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بھی تعریف فرما، اسے قبول کر لیں، پسند آ جانا چاہیے۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا ہے بنا دیا نا، کیا ہے اللہ کے کہنے سے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، کیا ہے اب اس کو کیا قبول کروانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہ، اللہ جس طرح بننا چاہیے تھا نہیں بنا سکے، جس خلوص کے ساتھ بنانا چاہیے تھا نہیں بنا سکے، اللہ اب آپ اسے بتکلف قبول کیجیے، قبول کریں آپ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا اللہ کا پیغمبر اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہا کہ اللہ آپ قبول کیجئے، قبول کیجئے، قبول کر لیجئے۔ مجھے ایک اور دعا یاد آئی، سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا۔ اللہ میرے پلے باندھ دیجیے، یعنی مجھے توفیق دیجیے کہ میں ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھے دی ہے اور ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے ہمارے والدین کو دی ہے، اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں اور کرتا رہوں۔ رب اوزعنی، میرے پلوں میں باندھ دیجیے۔ اب یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جو پرانے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہم لوگ کسی گاؤں سے ہم لوگ شہر جاتے تھے اور گاؤں والے کہیں تم شہر جانا ہے تو تم شہر میں جا کر میرے لیے فلاں چیز لے آنا، بابا بھولنا نہیں، بابا یاد رکھنا، تم شہر کی وہاں جاؤ گے، وہاں کے جو ہے وہ جمیلے میں تم بھول نہ جاؤ، بابا یاد رکھنا۔ تو بابا کیا کرتا تھا، اپنی چادر کے کونا پکڑ کر اس میں گاٹھ مار دیا کرتا تھا۔ چادر ہوتی تھی، چادر کے کونے کو پکڑ کر وہ گانٹھ مار لیا کرتا تھا کہ میں شہر جاؤں گا، میں بھولوں گا نہیں، اس لیے کہ گانٹھ ماری ہے۔ جب بھی گانٹھ پر نظر پڑتی تو کہتے ہو اس نے فلاں کام کہا تھا، یہ گانٹھ اس کی نشانی ہے۔ تو فرمایا رب اوزعنی، اے اللہ مجھے اس طرح میرے ذہن میں یہ بات بیٹھا دیجئے کہ جس طرح وہ گانٹھ مارتے اور بھولتا نہیں، اس طرح میں بھولوں نہ۔ کیا نہ بھولوں؟ شکر ادا کرنا نہ بھولوں، کس کا؟ ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھے دی ہے، میرے والدین کو دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ یہ اولاد نیک ہے، اللہ سے مانگتی ہے
تو اس میں والدین کا حصہ بھی ضرور شامل رکھے کہ اگر وہ مجھے لاتے نہ یا اگر وہ مجھے یہ تعلیم نہ دیتے تو شاید میں اس منزل تک نہ پہنچا ہوتا. یہ ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے. تو اپنے والدین کو بھی شامل کرو دعا میں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، جو نعمت آپ نے مجھ پر نازل فرمائی، وعلی والدی، اور جن نعمتوں سے میرے والدین کو سرفراز فرمایا. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں. اور آگے فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں. اگر اتنا ہوتا نا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے اللہ مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا، کہ میں نیکی کا کام کروں، صالح کروں. کسی دن اللہ نے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا اعمال صالحہ در حقیقت کہتے کسے ہیں. قرآن مجید میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ تاکید کی گئی اس بات کی طرف کہ اے ایمان والو عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، عمل صالح کرو. اور عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ کسی وقت جب بات آئی، ابھی تو کرنا تو ادھر ہی چاہیے لیکن میں اپنی بات سے بہت دور چلا جاؤں گا، یہ حدیث پاک تو کم از کم آج ختم کر دوں نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بات فرماتے کہ اعمل صالحا، اللہ مجھے نیکی کی توفیق، نیک عمل کی توفیق دے. بات ختم تھی کہ نیکی کا کام تو ہم نے کر لیا، لیکن قربان جاؤں یہ پیغمبر کی دعا ہے، اور پیغمبر کی دعائیں بڑی جامع ہوتی ہیں، بڑی معنی ہوتی ہیں، ہر طرف سے وہ کور کر دیتے ہیں. فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، صرف صالحہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اگلا جملہ فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے کہ نیک عمل میں کروں اور تجھے پسند آ جائے. صرف نیک عمل نہ کروں، صرف نیک عمل نہ کروں، ایسا نیک عمل کروں کہ عمل میں کروں اور تجھے پسند آ جائے. وہ نیک عمل کی توفیق عطا کرو. دوستو نیک عمل کر لینا کافی نہیں، نیک عمل کرنے کے بعد اس کو قبول کروانے کے پیچھے پڑ جانا، رونا دھونا گڑ گڑانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگنا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا اللہ عمل تو نے کرایا قبول فرمائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کتنے لوگ ہیں جو نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کا تو اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ساڑا کام سی اللہ کے سامنے جھک جانا، مرضی ہے قبول کرے مرضی ہے قبول نہ کرے، اسی تو اپنا کام کر سڑیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ، ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے تک بھی بیٹھے رہیں، دعا مانگنے تک بھی بیٹھے رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دعا چھوڑ کر جانے والے گنہگار ہیں، ہرگز نہیں کہتا. نماز تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہو گئی. اب آپ کی مرضی ہے دعا میں شریک ہوں دعا میں شریک نہ ہوں، آپ کی نماز پہ کچھ فرق نہیں آئے گا. دعا ختم، نماز ختم. لیکن اگر اجتماعی طور پر امام صاحب کے ساتھ آپ دعا میں شریک نہیں ہوتے تو بے شک نہ ہو، لیکن کم از کم اپنی تنہائی کی دعا مانگ کر تو کھڑے ہونا اللہ سے کہ اللہ نماز تو نے پڑھوائی سے قبول بھی کر لے. ابھی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح منہ کرتے تو بندہ آدھا کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، ایسے جیسے کوئلے پر بیٹھا ہو، ایسے جیسے توے پر بیٹھا ہو. بس اتنی تھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوئی نہیں کہ بندہ کھڑا ہوا نہیں. کون کہتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ دعا مانگو؟ کم از کم یہ عمل تم نے کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے، اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی تو دعا کر کے جاؤ نا، خود تو مانگ کے جاؤ. نہ خود مانگتے ہیں، نہ مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمل کر لیا ہے اب قبول ہی قبول ہے. کہا نہ،
عطا اسکندرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ کرنے والوں پر عمل کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر وہ عمل کرنے کے بعد قبولیت نہیں ہوتی اس کی۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے، ہم سے یہ عمل ہم نے کرنا ہے اور اس طریقے پر کرنا ہے کہ مالک کو پسند آ جائے، اس طریقے پر اگر ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ان عملوں کی برکت سے ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اعمال اتنے بڑے ہیں، اتنے اللہ کو محبوب ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ان اعمال جب بندہ زمین پر ان عمل کو کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹاتے چلے جاؤ، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ کتنے اعمال ہیں کہ جن اعمال سے انسانوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کفارات ہیں۔